اوا کیا، من جو، کانا تھا، او من کانا کیا وہ شخص جو تھا، میتن مردہ، او من کانا کیا جو شخص تھا، میتن مردہ بے جان، فاحییناہ احیینا ہم نے زندہ کیا، ہو اسے، فاحییناہ بس ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کو، نورن ایک نور، روشنی، وجعلنا لہو نورا اور ہم نے اس کو ایک نور اور ایک روشنی عطا کی، یمشی چلتا ہے وہ، یمشی چلتا ہے وہ، بھی اس روشنی کو لے کر، فی الناس لوگوں میں، یمشی بھی فی الناس اور وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے، او من کان میتن کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا ہم نے اسے ایک نور عطا کیا، روشنی عطا کی، یمشی بھی فی الناس اور وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے، کمن کا طرح، من جو، کمن کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو، کمن کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو، مثلہ اس کی مثال، کمن مثلہ کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے، فی الظلمات ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، ظلمہ اندھیرا، ظلمات اندھیرے، کمن مثلہ کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، لیسا اور نہیں ہے، بخارج خارج نکل سکنے والا، منہا ان ظلمتوں سے ان اندھیروں سے، کذالک اس طرح، زینا بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، خوشنما لگتے ہیں، للکافرین کافروں کو، ماں وہ کانو ہیں یعملون جو کرتے، ماں کانو یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو اعمال وہ کر رہے ہیں کافروں کو اچھے اور بھلے لگتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو مثال دی ہے وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اب یہاں مردہ سے وہ شخص مراد نہیں ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا تھا تو بے جان تھا، پھر جب پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو جان ڈالی اس کے اندر اور اس کو جاندار کیا، اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، وہ مراد نہیں ہے، اور یہ بھی مراد نہیں ہے کوئی شخص مر گیا تھا اور اللہ نے اس کو زندہ کیا، نہیں، یہ دونوں یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مردہ اور زندہ سے کون مراد ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے تھوڑی سی۔ مردہ سے مراد وہ شخص جو گمراہ تھا، جو ہدایت سے محروم تھا، جو کفر و شرک کے اندر پھنسا ہوا تھا، وہ مردہ تھا، وہ مردہ تھا، یہاں مردہ سے وہ شخص، بے جان سے وہ شخص مراد ہے، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اب یہاں زندگی سے مراد کیا ہے، زندگی سے یہاں مراد ہم نے اس کو ہدایت دی، ہم نے اس کو ایمان کی توفیق دی، وہ اسلام لے آیا، اس نے ایمان قبول کر لیا، اس کو ہدایت نصیب ہو گئی، اب یہ زندگی ہے۔ تو بھائی جو اسلام پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، اللہ نے اس کو مردہ کیوں کہا، اور جو ہدایت پر ہے اللہ نے اس کو زندہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ چیز اس مقصد پہ ہے نا، اس مقصد پہ ہے تو وہ کارآمد ہے، وہ کارآمد ہے، اور اگر اس کا وہ مقصد ختم ہو گیا ہے
تو وہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال کے طور پر یہ لائٹ اوپر ہے نا، بلب ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا، لائٹ دینا۔ اگر جب تک یہ لائٹ دے رہا، یہ یہاں لگا ہوا ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا وجود ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، لائٹ دینا ختم کر دیتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر لائٹ نہیں آ سکتی، اب کیا ہے؟ یہ بیکار ہے۔ اب ہم بے شک بچوں کو دیتے ہیں، بچے اس سے کھیلتے ہیں، دیوار پہ مارتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ختم۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیچے بچھی ہوئی ہے نا دری، اس کا بننے کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں اس کے۔ ایک مقصد تو یہ کہ لوگ نماز پڑھیں، مسجدوں کے اندر ہوں، یا اسی طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، چلو نیچے بچھایا جائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اپنا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس کا جس کام کے لیے ہے وہ کام نہیں ہو سکتا، ہم اس کو پر پھینک دیتے ہیں، کوڑے کچرے کے اندر جلا دیا، ختم کر دیا، بیکار ہو گیا کچھ۔ اسی طرح انسان کا ایک مقصد ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، نہیں، پیدا کیا ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے، اچھا اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پیدا کرنے کا مقصد رب کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا عبادت گزار بندہ، اللہ کا فرما بردار بننا، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے۔ جب تک یہ شخص اس مقصد پہ نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں یہ تو مردہ تھا۔ جب یہ اس مقصد پہ آیا ہے، اب یہ زندہ ہو گیا، اب یہ زندہ ہو گیا۔ اب مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کا عبادت گزار اور فرما بردار بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو مقصد کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی یہ ایمان لے آیا ہے تو مقصد پہ آ گیا ہے، زندہ ہو گیا ہے، فرما بردار ہو گیا تو زندہ ہو گیا، مقصد پہ آ گیا۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ آخر اس کی کیا بنیاد ہے؟ ایک کافر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو تم زندہ ہو، ہم مردہ ہیں۔ آخر زندگی کا یہ تصور اور یہ معیار تم نے کس بنیاد پہ قائم کیا ہے؟ ایک ٹیکنیکلی سوال ہے۔ وہ کہتا نہیں جی ہم زندہ ہیں، تم مردہ ہو، کہہ سکتا ہے؟ نہیں جی، وجہ یہ ہے اصل میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہماری یہ زندگی ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اصلاً اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے۔ اصلاً ہماری یہ جو ہمارے انسان کو جو پیدا کیا ہے نا، اس زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاً انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں کی جو زندگی ہے نا، اس پر آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ اور اب وہاں کی جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ وہاں کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت اور ایمان اور اسلام اور اس کا فرما بردار بندہ بننا۔ اب یہ بندہ اصل اس مقصد کے لیے آ گیا ہے جس مقصد کے لیے یہ دراصل پیدا کیا گیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آخرت۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت۔ آخرت کی، اسی لیے دیکھیں نا، کافر کہہ سکتا ہے جو ہم نے اتنی ایجادات کی ہیں۔ 10ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، 10ویں پارے کے اندر مشرکین کہتے تھے مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تم کہتے ہو نا ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو ہمارے کام نہیں دیکھے تم لوگوں نے؟ عمارت المسجد الحرام، دیکھو ہم نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے، ہم نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے، دیکھو ہم جتنے حجاج آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں، ہماری وجہ سے وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اس لیے دنیا عبادت کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا وہ شخص اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، تم نے اس کو برابر سمجھ لیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، نماز قائم کی، اللہ کی بندگی کی، کیا تم نے اس کے برابر سمجھ لیا؟
بالکل بعین ہی. جیسے آج بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی نا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. کمال تو انہوں نے کیا ہے جی. میں مسجد کے اندر کھڑا تھا، مسجد کے اندر میں بات کر رہا ہوں، سبزہ زار بی بلاک یہاں کی. پہلے یہاں پر نا کچرے کے وہ پڑے ہوتے تھے ڈرم، کچرے کے نا ڈرم پڑے ہوتے تھے. کبھی کبھار کچھ لوگ اس کو آگ بھی لگا دیتے تھے، وہ غلط تھا، بڑا نقصان دہ ہوتا تھا. یہاں ایک صاحب، اب تو خیر بڑا عرصہ ہوا یہاں سے چلے گئے، واللہ عالم حیات ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے. تو کسی نے نہ کچرے کو آگ لگائی، ان کا گھر قریب تھا بالکل، اور وہ گندا دھواں سارا گھر میں جا رہا ہے، تو یقیناً اس سے بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو وہ وہاں سے گھر سے نکل کر یہاں آئے، میں باہر صحن میں کھڑا ہوا تھا. کہنے لگے جی یہ دیکھیں، یہ ہمارے کام دیکھیں جی، ہمارے کرتوت دیکھیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پھر جو کہنا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے، اور اوپر سے دعویٰ کیا کرتے ہیں جی ہم جنت میں جائیں گے. تم جنت میں جاؤ گے؟ کہتا جنت میں وہ جائیں گے، وہ دیکھو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے، اتنے صاف ستھرے ان کے گھر بار ہیں، ان کے علاقے ہیں، ڈسٹ کا نام و نشان نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے. اور جن کو وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، اللہ ان کو مردہ کہہ رہا ہے. اسی لیے مقصد چونکہ قیامت، آخرت کی کامیابی، اور آخرت کی کامیابی کا جو اصول ہے ایمان، اللہ کی اطاعت، عبادت، فرما برداری ہے. لہٰذا وہ شخص جو اس مقصد پہ ہے وہ زندہ ہے، اور جو اس مقصد پہ نہیں ہے وہ مردہ ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے جیسے مردہ. او من کان میتا، کیا وہ شخص جو بے جان ہے، مردہ ہے، مردہ تھا، بے جان تھا، مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. اسی لیے دنیا کفر کی ظاہری چکا چوند اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. کہیں کوئی ان کفار کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، کیونکہ ہم نے ان کو دنیا میں کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، ہم نے دے رکھا ان کو، ہے ان کے پاس. تو ان کی وہ ترقی، وہ بنیاد نہیں، ٹھیک ہے وہ انسانیت کے لیے فائدے کی چیز ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں واقعتاً کہ وہ انسانیت کے لیے نفع کی، فائدے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. علاج معالجے کے اندر بڑی جدت پیدا ہوئی ہے، اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر بڑی آسانی اور سہولت پیدا کر دی ہے، زندگی کے اور شعبوں کے اندر انہوں نے بہت آسانی اور سہولت پیدا کر دی، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی بنیاد نہیں، اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے. جو اصل جو بتانے کی چیز ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے. دیکھیں جب مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، مکہ جو ہے ایک آپ کہہ لیں پسماندہ سا قصبہ سا ہے، پسماندہ سا. جی ہاں، مکہ اس وقت اس طرح کا نہیں تھا. اس وقت یہ حال تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں آباد تھیں، اور ان کے پاس بڑے وسائل، فوجیں، صلاحیتیں، سواریاں وغیرہ 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 سب کچھ تھا ان کے پاس سب کچھ. ان کے مقابلے میں یہ بیکار جاہل بدو لوگ، وہ ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. یہ جو عرب تھے نا، ان کو وہ باہر کی قومیں گھاس نہیں ڈالتے تھے. اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی. اور جب مسلمان ایمان لائے ہیں تو مسلمانوں کے ظاہری جو حالات ہیں اور خراب ہو گئے ہیں. اور خراب کیسے ہوئے ہیں؟ وہ بھائی فقر و فاقہ آ گیا ہے، تنگی آ گئی، گھر بار ختم ہو گئے. اس وقت ایسے ماحول میں ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے. 3 سال شیب ابی طالب کے اندر قید ہیں، اور وہ پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، اور پتے بھی ختم ہو گئے، اور پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں بسا اوقات. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو جن کے پاس دنیا کی سارے وسائل ہیں، قوتیں ہیں، طاقتیں، اللہ کہتے ہیں میتن، مردہ. اور فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ان مردوں میں سے ہم نے کچھ کو زندگی دی. اب یہ کون زندگی والے کون ہے؟ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور ہدایت نصیب فرمائی. اب بس ترجمہ پڑھتے ہیں. وَجَعَلْنَا،
اور عطا کیا ہم نے لہو اس کو نورن ایک نور، اور یہ ہدایت کا نور ہے، یہ ایمان کا نور ہے۔ اور اس کو نور اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے اندر یہ ظاہری روشنی کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایمان دنیا میں ظاہری روشنی کی شکل اختیار نہیں کرے گا، لیکن قیامت والے دن اور اس کے اوپر پل صراط کے اوپر یکدم اندھیرا چھا جائے گا، اور کھٹا ٹوپ اندھیرا، گہرا اندھیرا، کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تب جو ایمان والے ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ نور بن کر باہر نکلے گا، روشنی بن کر۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تو اس وقت ان کا جو ایمان ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کا جو ایمان ہے وہ اتنا روشن منور ہو کر کے قرب و جوار کو بھی روشن کر رہا ہوگا، کسی کا ایمان اس طرح نکل کے سامنے آئے گا، کسی کی روشنی کم، آپ نے فرمایا حتیٰ کہ کچھ کی جو روشنی ہوگی نا وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوگی، بس جتنا ایمان تھا دنیا کے اندر، لیکن یہ ایمان اب پوری روشنی بن کر وہاں پر ظاہر ہوا ہے۔ اور اسی روشنی میں ایمان والے پل صراط عبور کریں گے، تب وہاں وہ منافق جو ہوں گے وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ٹھہرو، ارے ہم نے بھی تو تمہاری اس روشنی میں چلنا ہے، تمہاری روشنی تمہارے پاس ہے نا، تو ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو نقتبس من نورکم، ہم نے بھی تمہاری اس روشنی سے روشنی حاصل کرنی، تو ہمارے ٹھہرو، انتظار کرو۔ قیل ارجعوا وراءکم، تب کہا جائے گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، فالتمسوا نورا، جاؤ اپنا نور لے کے آؤ۔ تو نورا، یہ جو نور ہے اس کو اسی لیے نور کہا گیا کہ دنیا کے اندر راستہ دکھاتا ہے اور ایمان کی شکل میں، اور قیامت والے دن واقعتاً یہ روشنی بنے گی۔ یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس نور کو لیے لوگوں میں پھرتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا یہ بڑی تفصیل چاہتا ہے یہ جملہ، یعنی مسلمان کو کیا چاہیے، اللہ نے اس کو جو نور دیا ہے ایمان کا، وہ اس نور کو چھپائے نہیں کہ میں دنیا کے اندر گیا ہوں، میں نے اسلام کی بات کی تو لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے، نہیں، اس روشنی کو لے کے پھرو تاکہ ہر شخص آپ کی روشنی سے مستفید ہو، تاکہ ہر شخص یمشی بہ فی الناس، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا نور لے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہا یمشی بہ فی الناس، اپنے اس نور کو لے کر لوگوں میں پھر رہا ہے، اور یہ نور لوگوں کو نظر آنا چاہیے، یہ نور لوگوں کو، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لوگ نا صحابہ کرام کے دور کی مثالیں دیتے ہیں، عموماً میں کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کے سامنے نبی تھے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں مثال ہمارے اس معاشرے کی ہو نا تو وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آتی۔ یمشی بہ فی الناس، ابھی نا ایک کرکٹر ہیں اور دو معروف نام ہیں، ایک ساؤتھ افریقہ کے اور ایک انگلینڈ کے۔ ساؤتھ افریقہ کے جو ہیں ان کا نام ہے ہاشم آملہ، بڑے معروف، اب تو ریٹائر ہو گئے، اور انگلینڈ کے جو ہیں تو ان کا نام ہے معین علی، بڑے معروف کرکٹر۔ اور اچھا، یہ لوگ اپنی پوری مذہبی شناخت کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے، پوری مذہبی شناخت کے ساتھ، انہوں نے کوئی لوگوں جیسا نظر آنے کی کوشش نہیں کی کہ باقی سارے تو جو کلین شیو اور یہ اور وہ تو ہم بھی ویسے ہوں، نہیں، اپنا پورا ایمان لے کر۔ اچھا، ایک خاتون تھی، وہ انٹرویو کر رہی تھی معین علی کا، خاتون انگلینڈ کا کرکٹر معین علی، اتنی لمبی داڑھی ماشاءاللہ صلی اللہ کے بندے کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا، وہ نا اور وہ اللہ کا بندہ، جب تک وہ خاتون سوال کرتی رہی اس نے نگاہ نہیں اٹھائی، اس نے نگاہ نہیں اٹھائی، اس کی نگاہ یوں نیچے رہی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ میں کسی مسجد کی بات نہیں کر رہا کہ مسجد میں خاتون نے آ کے مسئلہ پوچھا تو مولوی صاحب جو تھے نا انہوں نے نیچے دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بڑی چھوٹی بات ہے جہاں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور ایسے میں آپ اپنا ایمان سامنے لے کے آتے ہیں، ہاں پھر یہ کمال ہے۔ یمشی بہ فی الناس، یمشی بہ فی الناس۔ پاکستان کے ایک بڑے معروف نام ہے محمد یوسف،
ابھی پتہ نہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی یا بیٹی کی، ہاں بیٹی کی شادی کی ہے 100% اسلامی طریقے کے مطابق، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ کیا یمشی بہ فی الناس، یہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے نا وہ ہمارا لوگوں کے سامنے ہو. یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن مثلہ فی الظلمات، جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کفر میں، شرک میں، فسق و فجور میں، بے حیائی کے اندر، حرام کاری کے اندر. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے یا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ لیس بخارج منہا، اور وہ ان گناہوں سے، ظلمتوں سے نکل سکنے والا بھی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حاصل یہ ہوا ایمان والا اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. ایمان والے کو اللہ نے نور دیا ہے، وہ اللہ کے نور میں چل رہا ہے، کافر گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے. کذالک زینا، اس طرح بھلے لگتے ہیں للکافرین، کافروں کو، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال. کافروں کو ان کی حرکتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ جو کوئی اچھل کود کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی اور یہی مقصد ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہاں پر اندر، یہاں پر سید انور آئے تھے، بیان کیا یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد، 9-10 سال پرانی بات ہوگی. سید انور یہاں بیٹھے تھے اور میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس وقت، اب تو خیر وہ کرکٹ جو ہے بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور بڑے بڑے ریکارڈ بن چکے ہیں. تب جو سید انور کے ریکارڈ تھے نا، دنیا حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی. او سید انور، اس نے بیٹھ کر جب بات شروع کی، اس نے کہا میرا یہ بھی ریکارڈ ہے، یہ بھی ریکارڈ ہے، یہ بھی ریکارڈ ہے، یہ بھی ہے، ابھی تک نہیں ٹوٹا، انبیٹن ہے ابھی تک، وہ ریکارڈ میرے پاس ہیں. لیکن کل قیامت والے دن ان میں سے کوئی چیز میرے کسی کام نہیں آنے والی. نہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. جس کو دنیا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی، حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے، گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر نام ہے میرا، میں پتہ نہیں کیا ہوں، کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کی ٹکے کی حیثیت. ایک دفعہ میں سبحان اللہ کہہ دوں نا، ایک دفعہ سبحان اللہ. اس نے کہا کہ میرے یہ اربوں خربوں کے جو ریکارڈ ہیں نا، یہ سبحان اللہ کے سامنے ان کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں. تو زین للکافرین ما کانوا یعملون. واہ، کیا کمال ہے، کیا ریکارڈ ہے، کیا لائف ہے، کیا کافروں کو ان کے برے کام بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. وکذالک، اور اسی طرح، اور یہی بات انضمام الحق نے بھی کہی تھی. انضمام الحق نے ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا میرے جو ہے نا ریکارڈ سے کرکٹ بھری پڑی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ نے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے نہیں پوچھنا. تو مرتے ہی یہ سب زیرو ہو گیا میرے لیے. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، جعلنا، ہم نے بنائے، فی کل قریہ، جعلنا، ہم نے بنائے، فی میں، کل، ہر، قریہ، بستی، علاقہ، بستی. وَكَذَلِكَ جعلنا، اور اس طرح ہم نے بنائے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، وہاں کے جو اکابر ہوتے تھے، وہاں کے جو رؤساء ہوتے تھے، وہاں کے جو سردار ہوتے تھے، وہاں کے جو وڈیرے ہوتے تھے، مجرمی ہاں، انہیں ہم نے مجرم بنایا. لیمکروا، تاکہ وہ شرارتیں کریں، فیہا، اس بستی میں. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں شرارتیں کریں. وما، اور نہیں، یمکرون، وہ شرارتیں کرتے یا سازشیں کرتے، الا، مگر، بانفسہم، اپنے ہی خلاف. اور ان کی جتنی سازشیں ہیں وہ ان ہی کے خلاف جاتی ہیں. وما، اور نہیں، یشعرون، وہ ان کو سمجھتے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے. جب بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اللہ کا پیغام انسانوں کو سناتے تھے، سب سے پہلے معاشرے کا جو ہوتا تھا، وڈیرا طبقہ ہوتا تھا، سردار، رؤساء، زعماء، وہ نبی کے مخالف ہو جاتے تھے، سازشیں شروع کر دیتے تھے. وہ انبیاء علیہ السلام کے، عوام غریب طبقہ وہ کچھ نہیں کہتا تھا انبیاء علیہ السلام کو، وہ ان کی دعوت کا مخالف نہیں ہوتا تھا. لیکن جو وڈیرا طبقہ ہوتا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شاید یہ اگر شخص بڑا ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. ابو جہل سے جب پوچھا گیا نا
تو ایمان کیوں نہیں لاتے ہو تم؟ حضور کو سچا بھی مانتے ہو بعض موقعوں پر. تو کہنے لگا اگر حضور کو سچا مان لیا تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہم عرب کے رؤساء ہیں، ہم سرداران قریش ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، اگر ہم ان کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی ماننے لگ جائیں تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے ہم تو گئے، ہم تو زیرو ہو جائیں گے. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ پھر وہ نیک لوگوں کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یہ سازشیں انبیاء کو نہیں بلکہ خود ان کو نقصان پہنچاتی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور ہم نے بنائے ہر بستی کے اندر اکابر، جو بڑے ہوتے تھے نا، اکابر ہوتے تھے سردار وڈیرے، مجرمیہا، ہم نے ان کو مجرم بنایا، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ سازشیں کریں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، حالانکہ وہ سازشیں اپنے ہی خلاف کر رہے ہوتے تھے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی. وَإِذَا، اور جب، جاءت، آتی ہے، ہم، ان لوگوں کے پاس، آیہ، کوئی نشانی، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیہ، اور جب ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی، جب تک کہ، نؤتیا، ہمیں دیا نہ جائے، حتی نؤتیا، جب تک ہمیں نہ دیا جائے، مثل ما، اس جیسی چیز، اوتیا، جو دی گئی، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو رسولوں کو دی گئی ہے. یعنی رسولوں میں وحی آتی ہے، فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو فرشتہ ہمارے پاس آئے، رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے تو اللہ کا پیغام ہمارے پاس آئے، یہ ہمارے پاس آئے. یہ اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے تھے. اللہ اعلم، خوب جانتے ہیں، حیث، جہاں، یجعل، اللہ نے بھیجنا ہے، رسالتہ، اپنا پیغام. اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام اور اللہ نے اپنی وحی کس کے پاس بھیجنی ہے. یہ بے وقوف احمق کہتے ہیں وہی ہم پہ آنی چاہیے. شکل دیکھو اپنی. یہ کہتے ہیں فرشتہ ہمارے پاس آنا چاہیے، وہی ہمارے اوپر آنی چاہیے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام کہاں بھیجنا ہے. سیصیب، عن قریب پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرائم کیے، جو جرائم پیشہ ہیں، عن قریب ان کو پہنچے گی، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان کو اللہ کی طرف سے ذلت پہنچ کے رہے گی. وعذاب شدید، اور سخت عذاب پہنچ کے رہے گا، بما کانوا یمکرون، کیونکہ یہ سازشی ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. بس جی، آج یہاں